بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج آپ کی خدمت میں آپ کی کتاب سرمایہ اردو میں سے ایک اہم سبق جو کہ خلاصے اور پیراگراف کی تشریح دونوں حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھنے کے لیے اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سبق کے مصنف سر سید احمد خان ہیں اور انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی مدد آپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کو کن اہم نکات کی مدد درکار ہوگی۔ آزمودہ مقولہ۔ سر سید احمد خان نے اپنے اس سبق کا آغاز اس مقولے سے کیا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اس مقولے میں قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک انسان میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور اگر یہی جوش پوری قوم میں پایا جائے تو اس قوم کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نیچر کا قاعدہ یا فطرت کا اصول۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ کسی قوم کا جیسا چال چلن ہوتا ہے ویسی ہی اس پر حکومت مسلط ہوتی ہے، عمدہ رعایا پر عمدہ، جبکہ نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنا پڑتی ہے۔ ملک کی خوبی و عمدگی، قومی ترقی۔ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی قوم کی خوبی اس کی حکومت پر نہیں بلکہ اس کی رعایا کے چال چلن پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ قومی ترقی شخصی محنت، عزت، ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح قومی تنزل شخصی سستی، بے عزتی، بے ایمانی اور شخصی برائی کا نتیجہ ہے۔ حقیقی غلام۔ وہ شخص حقیقت میں غلام نہیں جس کو ایک غلام ماکا نے خرید لیا ہے، بلکہ حقیقی غلام وہ ہے جو اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ اپنی مدد آپ کی اہمیت۔ چنانچہ وہ راز جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہی ہے۔ جس وقت لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے اور دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے تو وہ حقیقت میں ترقی کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ولیم ڈراگن نے کہا تھا، ہماری محنت اور ہماری آزادی ہمارے اوپر ہی منحصر ہے۔ اگر ہم اپنی مدد آپ کرتے رہیں گے تو ہماری ترقی اور بہتری کا اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ انسان کی موجودہ ترقی کا راز۔ انسان کی موجودہ ترقی پر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دور میں ہر نسل نے اس تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے، اور ہر آنے والی نسل نے اپنے سے پہلی نسل کی فراہم کردہ بنیاد پر ہی ترقی کی عمارت قائم کی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اور اپنے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کریں اور ایک بہتر ملک و قوم آنے والی نسلوں کے سپرد کر کے جائیں۔ اسی صورت میں ہم دنیا میں عزت اور آخرت کو سنوارنے کے قابل ہو پائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ نے خلاصہ لکھتے وقت یہ ہیڈنگز نہیں دینی بلکہ ان ہیڈنگز کی مدد سے پیراگراف بناتے ہوئے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ اس خلاصے کو پڑھیے، اس کو یاد کیجئے، اس کو لکھیے، لکھنے کے بعد اپنی غلطیوں کی نشاندہی کیجئے، اس کو پھر لکھیے۔ یوں اس طریقے سے آپ اس خلاصے کو بہتر انداز سے یاد کر پائیں گے اور امتحان میں لکھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔